صحافی تجزیہ کار مجیبر رحمان شامی صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، شکریہ شامی صاحب آپ کا۔ شامی صاحب، پہلے امریکی سازش، پھر یہاں کے لوگوں کا اس سازش میں شامل ہونا، پھر اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کی خرابی کا ذکر کرنا، اور اب 2 دن سے خان صاحب بات کر رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے، اگر کچھ انہیں ہوا تو ویڈیو سامنے آئے گی، اور لوگوں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے انہیں چھوڑنا نہیں ہے، جن کرداروں کے نام سامنے آئیں گے ان کو آپ نے انصاف کے کٹہرے میں لانا ہے۔ تو یہ کس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ کیا خان صاحب کو وہ سب سامنے ابھی نہیں لے آنا چاہیے اور موجودہ حکومت کو ان کی اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے؟ حالات کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ شامی صاحب؟ دیکھیں، اللہ نہ کرے کہ عمران خان صاحب کو کوئی نقصان پہنچے۔ ان کی جان بڑی قیمتی ہے، وہ ہمارا سرمایہ ہے اور ان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو سیکورٹی فراہم کرے، جو سیکورٹی ایک وزیر اعظم کو دی جاتی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب جو یہ بات کہہ رہے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ تفصیلات جو ہیں وہ متعلقہ لوگوں سے شیئر کریں، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، تاکہ اس کا کچھ مداوع کیا جا سکے، دیکھا جا سکے کہ کون لوگ ہیں جو ان کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں، اور جن کی تفصیل عمران خان صاحب کے پاس پہنچ چکی ہے۔ تو خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہو گیا، اس کے بعد وہ ویڈیو نشر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ بالکل۔ اور اس لیے یہ تو فوری طور پر ان کو اعتماد میں لینا چاہیے، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں ان کو حرکت میں آنا چاہیے، اور ان لوگوں کا پیچھا کرنا چاہیے جو اس طرح کی ناپاک باتیں کر رہے ہیں یا سازش کر رہے ہیں۔ اچھا شامی صاحب، بالکل، جس طرح کے انکشافات پچھلے 2-4 روز سے عمران خان صاحب کر رہے ہیں، اس سے آپ کو کیا لگتا ہے؟ بڑی کنفیوژن سی پیدا ہو گئی ہے کہ عمران خان کو وزیراعظم ہاؤس سے سڑکوں تک لے کر کون آیا ہے؟ امریکی سازش لے کر آئی ہے، اس سازش میں نواز شریف زرداری صاحب نے ساتھ دیا بقول ان کے عمران خان کے، یا جس طرح وہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی کچھ باتیں کر رہے ہیں، ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان سے اختلافات تھے بزدار صاحب کے معاملے پر، سابق ڈی جی ISI کے معاملے پر، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں قصوروار اسٹیبلشمنٹ کو بھی ٹھہرا رہے ہیں؟ کہیں نہ کہیں نہیں، وہ تو ہر جگہ اسے قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے ان کو کام نہیں کرنے دیا، ان کو احتساب نہیں کرنے دیا، اور نیب اور عدلیہ جو ہے اس پر بھی ان کا اثر و رسوخ تھا، اور خان صاحب جو کچھ کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر پائے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ تو خان صاحب تو اب بہت دور نکل گئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ کچھ خود کنفیوژن کا شکار ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ بات کس کے خلاف کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے۔ تو میرا خیال ان کی توانائی جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہے اس طریقے سے۔ خان صاحب کو چاہیے کہ اپنی طاقت کو سنبھالیں، الیکشن تو ہوں گے، 2 مہینے میں ہو جائیں، 4 مہینے میں ہو جائیں، 6 مہینے میں ہو جائیں، تو وہ توانائی الیکشن پہ لگائیں، اس کو ادھر ادھر ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ واقعی اب سڑکوں پر زیادہ خطرناک ثابت ہو رہے ہیں، جیسا کہ وہ کہہ چکے تھے کہ مجھے اگر اقتدار سے نکالا گیا سڑکوں پر میں بڑا خطرناک ثابت ہوں گا۔ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ بڑے جلسے کر رہے ہیں، لوگوں میں انہوں نے ایک تحرک پیدا کر دیا ہے، اور انہوں نے جو اپنا بیانیہ وہ امریکہ کے خلاف دیا ہے، اس سے ایک ہلچل تو مچی ہے، اس سے تو انکار نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان کے مخالفین بھی بڑے جلسے کر رہے ہیں۔ آج مریم نواز شریف کا اور حمزہ شہباز کا جلسہ تھا گجرات میں، بہت بڑا جلسہ تھا۔ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ کراچی میں خطاب کر رہے تھے، ان کا بھی جلسہ جو ہے بڑا جلسہ تھا۔ تو یہ مخالف جو ہیں ان کی بھی فالوئنگ موجود ہے، خان صاحب کے اپنی فالوئنگ بھی موجود ہے، تو ان کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ زندہ رہنا سیکھیں، خان صاحب بھی اور ان کے مخالف بھی، وہ برداشت کریں ایک دوسرے کو، اور ایک دوسرے کا مقابلہ کریں سیاسی میدان میں، انتخابی میدان میں، اور ایک دوسرے کو تسلیم کریں۔ اور یہ جو جمہوریت میں
آپ کسی سے زندہ رہنے کا حق نہیں چھین سکتے. بالکل. آپ کسی کو تحقیق نہیں کر سکتے. تو یہ ہمیں زندہ رہنے کا فن سیکھنا ہوگا اور لوگوں کو بھی سکھانا ہوگا. صحیح. آپ سمجھتے ہیں کہ جتنی تاخیر ہوگی الیکشنز میں عمران خان کو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فوری انتخابات ہو جاتے ہیں جس کا مطالبہ بار بار عمران خان کر رہے ہیں، اور جو ایک مومنٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور جو کارکن پی ٹی آئی کا اس وقت چارج ہے، اس موجودہ صورتحال میں ان کو زیادہ فائدہ ہوگا، یا صورتحال اگر لیٹ ہوگی وہ خان صاحب کے حق میں جائے گی؟ میرا خیال ہے کہ جذباتی فضا جو انہوں نے پیدا کر رکھی ہے، اگر اس وقت الیکشن ہو تو شاید ان کو زیادہ فائدہ ہوگا. تو کیا اسی لیے موجودہ حکومت اس سے ڈر تو نہیں رہی؟ ڈرنے کا مسئلہ نہیں. دیکھیے اس وقت یہ جو جماعتیں اس وقت حکومت میں ہیں، انہوں نے 2018 کے الیکشن میں 68% ووٹ لیے تھے. یعنی 2/3 ووٹ ان کے پاس تھے اور 1/3 پی ٹی آئی کے پاس تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بالکل ہی معاملہ الٹ گیا ہے. خان صاحب کی طاقت میں اگر کچھ اضافہ ہوا ہے تو ان کے مخالف جو ہیں وہ بھی اپنی جگہ موجود ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسی کے پاس ویٹو ہے. ویٹو کسی کے پاس نہیں ہے. اور یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ الیکشن میں خان صاحب یقیناً جیت کے آئیں گے اور 2/3 اکثریت لے کے آئیں گے. ان کے مخالف ان کا مقابلہ کریں گے. ان میں بھی دمخم باقی ہے. بنیادی بات یہ ہے، جمہوریت کا تقاضا یہ ہے، ایک دوسرے کو برداشت کیا جائے، تحمل کا مظاہرہ کیا جائے، صحیح، ایک دوسرے کی عزت کی جائے، صحیح، ایک دوسرے کو تسلیم کیا جائے. وگرنہ یہ جمہوریت کہیں ایسی دنیا میں نہیں چل رہی کہ ایک ہارنے والے یا جیتنے والے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو تحقیق کرنے کے درپے ہو جائیں صحیح، اور ایک دوسرے سے بات کرنے کا روادار نہ ہو. صحیح. شامی صاحب، موجودہ جو حکومت ہے اس میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ کسی کی تیاری نہیں تھی؟ پلاننگ کے ساتھ یہ لوگ اس طرح نہیں آئے، ان کو شاید پتہ نہیں تھا کہ کیا چیلنجز فیس کرنا ہوں گے. پہلا ٹارگٹ یہی تھا کہ خان صاحب کو گھر بھیجیں، بعد میں دیکھ لیں گے، جو ہوگا دیکھی جائے گی. لیکن اب یہ بات درست ہے کہ واقعی اب ریئلائزیشن ہو رہی ہے اندر کھاتے سیاسی جماعتوں میں کہ ہم نے کہاں پر ہاتھ ڈال دیا، ہم تو اس سچویشن کو سنبھال ہی نہیں سکتے ہیں. آپ گورننس کو دیکھ لیں، آپ اپنے معاشی صورتحال دیکھ لیں. خان صاحب نے جو کمپیننگ کی ہے اور دباؤ بڑھایا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. یہ جو ان کے حریف ہیں وہ یہ توقع نہیں کر سکتے تھے کہ خان صاحب اتنے خطرناک ثابت ہو. ان کی طاقت جو ہے وہ تو موجود ہے اور انہوں نے بھرپور مظاہرہ بھی کیا ہے. لیکن جہاں تک پاکستانی معیشت کی مشکلات کا تعلق ہے، وہ تو ہر شخص ان سے واضح تھا. اور خان صاحب جو ہیں یہ سبسڈی دے گئے ہیں پیٹرول پر. اب وہ موجودہ حکومت جو ہے وہ گھبرائی ہوئی ہے، وہ سبسڈی ختم نہیں کر پا رہی، اور ختم نہیں کرے گی تو آئی ایم ایف سے بات چیت شروع نہیں ہوگی. بالکل اس کا پروگرام جو ہے بحال نہیں ہوگا. مطلب کہ دونوں طرف سے مشکلات ہیں. سبسڈی ختم کرتے ہیں تو مہنگائی کا ظاہرہ بوجھ بڑھ جائے گا عوام پر، وہ آپ کو جواب دینا ہوگا. نہیں کریں گے تو آئی ایم ایف سے پیسے نہیں ملیں گے. قائدانہ صلاحیت کا امتحان تو یہی ہے. مشکل فیصلے بھی کرنے چاہیے لیڈروں کو، اور اگر مشکل فیصلے نہیں کر سکتے، کیا یہ مشکل فیصلے لندن میں بیٹھ کے ہی ہونے؟ بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ بھئی آپ حکومت یہاں کر رہے ہیں، مشاورت وہاں جا کے کر رہے ہیں، فیصلے آپ لوگ وہاں جا کے کر رہے ہیں. اپنے ملک میں بیٹھ کے فیصلے کریں، وہاں سے کیا نواز شریف کی ڈائریکشن کے بغیر آپ لوگ فیصلے نہیں کر سکتے؟ بڑی تنقید ہو رہی ہے شہباز شریف صاحب پہ. ہاں، تنقید تو ہو رہی ہے، اور تنقید کرنے والے جو ہیں ان کا اپنا ایک موقف ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ فیصلے ہو نہیں رہے. ابھی یعنی جو معیشت ہے اس کے حوالے سے جن اقدامات کی ضرورت ہے وہ ہو نہیں رہے. تو حکومت کو فیصلے کرنے چاہیے. مشاورت تو کہا لندن میں ہو یا لاہور میں ہو، تو یہ تاثر نہیں دینا چاہیے کہ ایک حکومت میں کئی حکومتیں ہیں اور ایک گاڑی کو کئی گھوڑے لگے ہوئے ہیں، صحیح، کئی انجن لگے ہوئے ہیں. یہ ایک یکسوئی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اپنا کام کرنا چاہیے اور فیصلے کرنے چاہیے.